کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فاطر 22واں پارہ، آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک 10 آیتیں۔ 15واں رکوع۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بحث ہوئی تھی اور آخر میں کہا گیا تھا کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہیں۔ اس طریقے سے آنکھ والے اور بغیر آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہی تمثیل آگے بھی جاری ہے۔ اس طرح سے ان چیزوں میں فرق ہے صفات کا۔ ایسے اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے، زمین سے غلے اگایا ہے، یہ رنگ الگ الگ ہے، پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہے، فرشتوں کے رنگ الگ الگ ہے، کائنات کی بہت ساری چیزوں کو یہاں پیش کیا ہے کہ ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہیں کالا ہے کہیں سفید ہے، اور اصل یہی دو رنگ ہے، کالا اور سفید، باقی سب رنگ ان سے ہی بنتے ہیں۔ تو یہ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ یہاں بھی کرو۔ تو توحید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں میں مختلف رنگوں کا کیسا پیدا کیا۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ مطلب یہ ہے ایسے خطاب سے اشارہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، غور کر لیجیے۔ یہاں رؤیت سے مراد دیکھنا اور اس کے بعد غور و فکر کرنا۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ انزل، کہ بے شک اللہ نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی۔ ماء میں تنوین لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ وہ پانی کی صفت پیچھے آ چکی ہے کہ وہ ماء طہورا ہے، پاک پانی ہے۔ فاخرجنا به، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالا، ثمرات، ثمرۃ کی جمع ہے پھل، مختلفاً، اس پر جو زبر آیا ہے یہ حال کی وجہ سے آیا ہے، یعنی پھلوں کے مختلف ہیں ہوا، الوانہ، ان کے رنگ کے اعتبار سے۔ الوانہ یہاں کیوں کہا؟ کیونکہ ثمرات مؤنث ہے، پھلوں کے رنگ مختلف حالت میں ہیں اور پانی ایک ہے، زمین ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین، پھر رنگ جتنے نکلتے ہیں اس کے الگ الگ۔ اور آج کھیتوں میں آپ جا کر دیکھیں، اتنے اجسام ہیں اور اتنے اقسام ہیں ان کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کہیں پیلا ہے، کہیں تسنی ہے، کہیں ہرا بھرا ہے، ہر قسم کے رنگ، پانی وہی، مٹی وہی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مختلف قسم کے رنگوں والے پھلوں کو ہم نے نکالا ہے اس ایک پانی سے۔ اس طرح سے یہ زمین سے نکلنے والوں میں مختلف رنگ ہیں، ایسے ہی وہ من الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جبال جبل کی جمع ہے، اور پہاڑوں میں سے جدادن، جدادن کے بارے میں لکھا ہے کہ جدن کی جمع ہے۔ جدادن کے معنی آتے ہیں وہ تنگ راستہ جو پہاڑی میں مخصوص طریقے سے الگ کر کے نکالا، اس کو ہم درہ کہتے ہیں، گھاٹی کہتے ہیں، اور بھی کچھ نام دے سکتے ہیں۔ تو جدادن پہاڑوں میں سے کچھ گھاٹیاں ہیں، کچھ تنگ راستے ہیں، بیزن سفید، وحمر اور سرخ، مختلف الوانها، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ تو پہاڑوں میں سفید بھی ہیں اور لال بھی ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مختلف قسم کے رنگ بھی آپ کو ملیں گے، کچھ ہلکے سے لال ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وغرابیب وسود، اور کچھ تو کالے بھجنگ ہیں۔ غرابیب، غراب کہتے ہیں توبے کو، غراب غیر برپیش کے ساتھ، اور غرابیب اسی تشبیہ کو بیان کیا ہے، اور آگے سود اسود سے بنا ہے، سیاہ بھجنگ، کالے کوے کی طرح سے بالکل سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام رنگ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے پہاڑوں میں رنگ اور ایسے ہی نباتات میں رنگ، اور مزید آگے فرمایا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی ایسا ہی رنگ ہے، کسی کا کالا، کسی کا گورا، کسی کا سانولا۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، دواب جمع ہے دابہ کی، تو دواب مائدوب والارض، جتنے جانور ہیں، والانعام، اور چوپائے جو بڑے جانور کہلاتے ہیں، 8 اقسام ملتی ہیں، مختلف الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ الوانہ میں ہو زمین یہاں مذکر آئی ہے، پیچھے مؤنث آئی تھی کیونکہ وہاں مؤنث ثمرات، یہاں مناسبت کیا ہے؟ الوانہ کی ضمیر جاتی ہے ناس کی طرف، دواب کی طرف، انعام کی طرف، اس لیے اس کو مذکر استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آگے فرمایا کذالک، اسی طرح۔ کذالک کا تعلق پیچھے سے ہے یا آگے سے؟ جمہور کہتے ہیں اس کا تعلق پیچھے سے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے نباتات میں مختلف رنگ بتائے، اور ایسے ہی پہاڑوں میں مختلف رنگ بتائے، اور ایسے ہی جانوروں میں مختلف رنگ بتائے، بالکل اسی طرح۔ اسی طرح کس چیز میں؟ اللہ سے ڈرنے میں جو خشیت ہوتی ہے ہر انسان کی مختلف الگ الگ۔ ہر انسان اپنے مالک سے ڈرتا ہے، لیکن کوئی بہت ڈرتا ہے، کوئی بالکل نہیں ڈرتا ہے، اور کوئی درمیانی ہوتا ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جتنا اس کی معرفت ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا بہت اہم ہے، فرمایا انا اتقاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انا کیا معصوم ہے، مغفور ہے، محبوب ہے، آپ کے لیے اللہ نے سارے اعلانات پہلے کر دیے، اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا اتقاکم باللہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو کیا وجہ؟ آخر خود فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں۔ جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا اس پر پیدا ہو، اور جو بالکل پہچانتا ہی نہیں اس کو پرواہ نہیں۔ تو معرفت، وان المعرفۃ فعل القلب، قلب کا فعل ہے معرفت۔ تو قلب میں جب اللہ کی معرفت آئے گی تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اس کا نام خشیت ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بندوں میں سے علماء۔ یہ کیوں کہا کہ اگر کذالک پر صاف کریں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ جس طرح سے ان تمام چیزوں میں رنگ مختلف ہیں، ایسے ہی اللہ سے ڈرنے میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ خشیت ان میں ہے جن کو عالم کہا جاتا ہے۔ پھر علماء، اس کی جمع، عالم کی جمع علماء۔ آج کل اگر کہا جائے تو عالم کی تعریف کیا ہے تو کہیں گے کہیں سے فاضل ہو، کہیں سے فاضل ہو، کہیں سے سند حاصل ہو۔ نہیں، جتنے صحابہ نے تعریف کی ہے، یہاں پر اخبار کم سے کم کتنے ہیں؟ 43 اخبار ہیں یہاں پر، اخبار کہ عالم کیسے کہا جائے؟ آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سند ہو، ڈگری ہو، بہت زیادہ علم ہو، بہت زیادہ بولنے والا ہو، بہت زیادہ فنا ہو۔ لیکن جو صحابہ نے تعریف کی ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ ان سب سے الگ ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ جس میں جتنا زیادہ خشیت ہو وہی عالم ہے، اور عالم ہی میں خشیت ہو سکتی ہے، اگر خشیت نہیں ہے تو عالم ہی نہیں۔ علم کا نام، جاننے کا نام خشیت ہے نہیں ہے۔ تو علم کے لیے اگر علماء کا لفظ کہا جائے گا شریعت کی اصطلاح میں تو خشیت اس کا لازمی صفت ہے۔ اس کو کیسے خاص کیا؟ یہاں سے دیکھو لفظ انما پر غور کرو۔ انما بتا چکا ہوں بارہا کہ انما کلمہ حصر، صرف اسی لیے، انما کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں، صرف یہی جزئی نیست۔ انما کے معنی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خشیت اللہ کی ان کے بندوں میں سے علماء میں ہے۔
لیکن علامہ آلوسی کہتے ہیں روح المعانی میں یہاں انما کے اندر حصر کے بجائے اگر مانا جائے خصوصیت تو یہاں زیادہ صحیح ہے کہ علماء میں اللہ سے ڈرنے کی خصوصیت بطور صفت لازمہ کی سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور لوگوں میں ڈر نہیں ہے اور لوگوں میں ڈر ہونے کا انکار نہیں ہے, بلکہ عالم جس کو علم حاصل ہو اس میں اللہ کی خشیت کا ہونا بطور صفت لازمی کی ضروری ہے. یہ ترجمہ انما کا کیا ہے علامہ آلوسی نے. تو معلوم کیا ہوا خشیت کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں سے علماء. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بولتے رہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں. فرمایا کہ خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جلال اور اللہ کی بڑائی کبریائی اس درجہ ہو کہ اس کا حکم ٹوٹنے سے ڈرتا رہے. کبھی بھی جس سے وہ راضی ہو وہی اعمال کرے اور جس سے وہ ناراض ہوتا وہ اعمال سے دور رہے اور بچتا رہے. یہ خشیت. اگر انسان گناہوں کا مرتکب ہے اور جتنے فرائض ہیں ان سے غافل ہے اور اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس میں خشیت نہیں ہے. خشیت نہیں کہا جاتا اس کو. علم جتنے دنیا میں رائج ہیں اسی واسطے ان کو علم نہیں کہتے کیونکہ اس علم سے اللہ کا خوف نہیں آتا. وہ علم نہیں ہے, فن ہے. اسی واسطے ان کو اہل فن کہا جاتا ہے. فنون والے, ماہرین فن, علم والے انہیں کو کہا جائے گا جس علم سے اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت پیدا. اور ہر صحابی نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں لیکن خلاصہ اس میں نے پیش کر دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہو کہ اس کو راضی کرنے کی فکر, اس سے غفلت نہ ہو, بس اس کو خشیت حاصل. تو جس طریقے سے پہاڑوں میں رنگ ہیں, کسی میں گہرا ہے کسی میں پھیکا ہے, کھیتوں سے نکلنے والے سبزوں کے رنگ ہیں, انسانوں کے رنگ ہیں, یہ جیسے ظاہری احوال ہیں الگ الگ مختلف ان کے رنگ ہیں, ہر انسان کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے وہ بھی ایسے ہی مختلف مدارج میں ہے. 3 قسم کے لوگ آگے یہ بات آ رہی ہے آیت نمبر 32 میں کہ اس خشیت کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں. ان 3 قسموں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے. ان تقسیم کو ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا شمار ان میں سے کدھر جا رہا ہے. تجزیہ خود کریں. تو اس آیت نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر کتنا بھی علم ہو لیکن وہ اپنے علم کے تقاضے کو پورا نہ کرتا ہو تو اللہ کی نگاہ میں کیونکہ خشیت نہیں ہے علماء میں شمار اس کا نہیں ہو سکتا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ غالب ہیں اور بخشنے والے. بے شک اللہ غالب ہیں بخشنے والے. اب رہا سوال علماء کی جو اصطلاح ہے ہمارے پاس 8 سالہ کورس, 2 سالہ کورس, 1 سالہ کورس, آج کل تو 40 دن کا کورس بھی چل گیا علماء کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ ہر دن میں عادت بنا دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ترغیب ہے. کم سے کم کچھ تو پڑھیں گے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے آدمی زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے, عالم ہوتا ہی نہیں. زندگی بھر طالب علم رہتا ہے. اگر کیوں سمجھ گیا کہ میں عالم ہو گیا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ علم کی تعریف میں لکھا ہے جتنا آتا ہے اتنی پیاس لگتی. حدیث پاک کا مضمون سن چکے ہیں آپ, منہومان لا یشبعان. 2 پیاسے کبھی پیاس بجھتی ہے, ہمیشہ پیاس ہے. ایک طالب علم اور ایک طالب دنیا. دنیا کتنا ہے تو بس کریں گے ہم. دنیا کے سارے انسانوں سے پوچھ لو, کسی کے پاس دولت کم ہے تب بھی پیاس, کسی کے پاس زیادہ ہے تب بھی پیاس, کسی کی دولت تو دنیا میں سب سے زیادہ ہے تب بھی پیاس. یہ حال علم کا. تو حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ 2 پیاسوں کی پیاس نہیں بجھتی. تو حقیقی علم جب آتا ہے تو آگے مزید علم کی فکر لگتی ہے. تو پھر جب علم آیا ہے اور مزید علم کی طلب ہے تو وہ آگے کہاں ہوا؟ طالب علم میں تو ہوا. اور اس کا انتہا الی ربک منتہا, منتہا علم تو اللہ کے پاس ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اور اب بس ہے. اس کی انتہا اللہ کے پاس. اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر دوسرا علم والا, ہر علم والے پر دوسرا علم والا, یہاں تک کہ اس علم کی منتہا اللہ کے ذات. اس کا مطلب صاف نکلا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے, تو خضر کو بھیجا اللہ نے وعدہ کر دیا کہ بتانے کے لیے کہ منتہا علم میرے پاس, منتہا علم کسی کے پاس رکھا اللہ. تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں ہر انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ عالم نہیں بنتا بلکہ وہ طالب علم ہی رہتا ہے. اور جو یہاں عالم کہا گیا ہے وہ خشیت کے معنی میں کہا گیا ہے. لہٰذا کورس 8 سالہ ہو یا 10 سالہ یا 40 دن کا ہو, اگر علم کی پیاس لگی ہے تو علم میں گھستا چلا جائے گا, اور علم میں آگے نہیں بڑھتا ہے تو سمجھ لو ابھی اس کے ہونٹ خشک ہیں, اس کو علم کی لذت سے آشنائی نہیں ہوئی. آگے فرمایا اللہ بخشنے والے غفور ہیں, بہت زیادہ مہربان ہیں, بہت زیادہ غالب ہیں. یہ صفت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے عزیز غلبہ, جس کو جو رنگ ملا ہے یہ رنگ دینا اللہ کی قدرت. اور غفور کا اشارہ کر دیا کہ میرے بندوں میں سے جن میں خشیت بہت ہے وہ تو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے, اور لیکن جن کے اندر خشیت ہے لیکن درجات ان کے کم ہیں, ان کی زندگی میں اعمال گڑبڑ ہیں, اللہ نے پیغام دے دیا ہے کہ اللہ غفور ہیں, اس کی بخشش کا اشارہ ملا ہے. چنانچہ آگے اس کی وضاحت آئی ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا. یہ 3 صفتیں, یہ 3 صفتیں کس بندے میں آ جائیں اس کا گھاٹا کبھی نہیں ہوگا, اس کا کاروبار کبھی گھاٹا نہیں. 3 صفتیں. ان الذين, بے شک جو لوگ یتلون کتاب اللہ, یتلون کتاب اللہ, تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. تلاوت کے دونوں معنی ہیں. لفظی معنی ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا, لیکن میں پہلے چکا ہوں کتاب اللہ کا مصداق صرف لفظ نہیں ہوتا. جب ہم تعریف پوچھتے ہیں کتاب اللہ کی تو لفظ اور معنی, نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ قرآن. تو کتاب اللہ کا لفظ صرف لفظوں پر نہیں آئے گا, کتاب اللہ کا اطلاق لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ, وہ نظم والمعنی جميعا. جب دونوں ہیں تو دونوں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ جب پڑھے تو اس کا مفہوم ذہن میں رہے, سمجھتے ہوئے پڑھے تو کتاب اللہ پڑھتا ہے, اگرچہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر ثواب ہے, لیکن کتاب اللہ کا مصداق لفظ اور معنی دونوں ہیں. تو جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, ایک تو تلاوت کے معنی میں بادشاہ نہیں لکھتے ہیں, یہاں تلاوت سے مراد فالو کرنا. اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یعنی پڑھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ پڑھنے کا مقصد نہیں پورا ہوگا جب اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے. اللہ نے کہا حرام سے بچ جاؤ, بچ گیا, یہ تلاوت ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھ لو, نماز پڑھنا تلاوت ہے. اللہ نے کہا زکات دے دو, زکات دینا, یہ عمل جو کیا تلاوت ہے. تو ایک تقاضا تو یہ ہے لفظوں کو پڑھنا, دوسرا معنی کیا ہے؟ اس پڑھے ہوئے کے مطابق تقاضے کو پورا کرنا. یہ دونوں حکم ہے. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کریں, یہ دوسری صفت. پہلی صفت فکری ہے, تلاوت کتاب اللہ سے ذہن بنتا ہے, اور نماز کے قائم کرنے سے جسمانی عبادت قائم ہوتی ہے, اطاعت کا اظہار ہوتا ہے, ابدیت کا جو مقام اعلیٰ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. نمبر 3 وانفقوا, اور خرچ کریں, مما رزقناہم, جو کچھ ہم نے ان کو دیا. نصاب کو پہنچے گا تب خرچ کریں گے, یہ شرط نہیں رکھتا. سال پورا ہوگا تب خرچ کریں گے, تو شرط نہیں رکھتا, بلکہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں, فرض کے علاوہ, واجب کے علاوہ. فرض زکات جو خرچ کی جاتی ہے وہ تو اپنے لیے بچاؤ ہے, جہنم سے بچاؤ ہے, سزاؤں سے بچاؤ ہے. درجات کے حصول کے واسطے تو فرض کے علاوہ ہی خرچ کرنا پڑے گا.
اگر فرض بھی ادا نہیں کریں گے تو اس پر تو وعید شدید ہے، جہنم کی وعید. تو جہنم سے بچنے کے لیے فرض زکات ہے، اور مزید درجات کے حصول کے لیے تو نوافل میں خرچ کرنا ہے. اس لیے آگے فرمایا سرا و علانیہ، چھپا کر بھی دکھا کر بھی. سر چھپانا، علانیہ کھلا کھلا دکھانا. علانیہ کے معنی دکھانا، اعلان کرنا کس کو بولتے ہیں. تو دونوں کا ہے. حالانکہ آپ سنتے ہیں کہ ایک ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ. تو اصل میں کیا قصہ ہے؟ فرض اور نفل کا فرق کیا آپ کو کہنا. فرض عبادت دکھا کر کرنا اور نفل عبادت بغیر دکھائے چھپا کر کرنا، چاہے وہ نماز کی نفل ہو یا زکات کی نفل. ہر نفل کو چھپانا ہے اور ہر فرض کو دکھانا ہے. کیوں؟ تاکہ فرض کے قائم کرنے سے فرض کا ماحول پیدا ہو، اور نفل کو چھپانے سے ریاکاری سے بچنے کا اور آپ کو جو ہے سکون سے اللہ کی بندگی کرنے کا موقع فراہم ہے. تو نفل عبادت تنہائی میں اور فرض نمازیں جماعت سے. ایسے ہی فرض زکات دکھا کر خرچ کرنا ہے اور نفل خیرات چھپا کر خرچ کرنا ہے. اور اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے؟ سر کا چھپانا. معلوم یہ ہوا نوافل کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ تکمیل کرتی ہے. سر و علانیہ، چھپا کر اور دکھا کر. دونوں صورتوں میں یرجونا امید رکھتے ہیں. رجا سے بنا، رجا مانے امید رکھتے ہیں. یعنی جب نماز پڑھیں، جب تلاوت کریں اور جب خرچہ کریں تو ایسے غافل نہ اٹھا کر خرچہ کریں نماز پڑھیں زکات میں، بلکہ وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ میرا خرچہ میں اپنے بزنس میں لگا رہا ہوں. یہ میرا نماز کا جو وقت ہے یہ میں بزنس کر رہا ہوں. یہ میرا رکوع اور میرا قیام اور میرا بیٹھنا یہ وقت ضائع نہیں کرتا ہوں. جب بہت بولتے بھائی 1 گھنٹہ خراب ہو گیا، بولتے 1 گھنٹہ خراب نہیں ہوا. آپ نے 6 گھنٹہ لگایا دنیا کے کاروبار میں اور 1 گھنٹہ لگایا آخرت کے کاروبار میں. اللہ فرماتے ہیں چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے تلاوت کرتا ہو، چاہے خرچ کرتا ہو، تینوں حالتوں میں یرجون امید رکھتے ہیں. وہ کوئی بھی کام کریں تو امید رکھ کے کریں. تجارتاً، ایسے کاروبار کی تو تجارت کہتے ہیں جس سے آدمی کا مال بڑھے. لیکن تجارت میں صرف مال ہی نہیں بڑھتا، اعمال بھی بڑھتے، اجر بھی بڑھتا. قرآن پاک میں تلاش کریں گے تو بہت ساری آیتیں ملیں گی. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ایمان والو آؤ بتاؤں تم کو ایسا کاروبار کہ تم کو بچا لے المناک عذاب سے. تو دیکھو یہ بھی کاروبار ہے. تو ایسی تجارت جو جہنم سے بچا لے. کاروبار کیوں کہا؟ کیونکہ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں نفع کے لیے، اور اسی کا نفع کہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے واسطے آپ کی حیات، بیماری سے شفا، موت سے بے فکری، ہر قسم کے غم سے نجات، اللہ کی ناراضگی سے نجات، ہر قسم کی خوشحالی اور پائیداری. اس کا کاروبار کیا ہو سکتا ہے؟ تجارت میں کاروبار میں نفع میں کیا چاہتا؟ خوشحالی چاہتا ہے، آسائش چاہتا، راحت چاہتا، کلفتوں سے دوری چاہتا. یہ تو ملے گی. تمہارے آگے لن تبور. تجارت ایسی ہے کہ لن تبور. تبور بوار کے معنی ہلاکت کہتے ہیں. تو لن تبور کے معنی ہرگز اس کے کاروبار میں کبھی گھاٹا خسارہ نہیں ہوگا. دنیا کے ہر کاروبار میں گھاٹے کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ کاروبار ایسا ہے اس میں گھاٹے کا امکان نہیں رکھا اللہ. پھر بھی لوگ اس گھاٹے والے کاروبار کو یہ سمجھتے ہیں کہ دائمی ہے، اور جہاں گھاٹا نہیں ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ادھار، اس لیے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لن تبور یاد رہے یہ صفت ہے کس کی؟ تجارت کی. ایسا کاروبار جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. ایسے کاروبار کی امید رکھ کر کے وہ 3 کام کرتے ہیں. یہ 3 کام جب کریں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کیا دیں گے؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کو دیا جائے ان کے محنتانے کو پورا پورا. اجور اجر کی جمع. کسی بھی کام کا محنتانہ دنیا میں ہو تو اجرت اور آخرت میں ہو تو اجر، اس کی جمع اجور. لیوفیہم، وفا یوفی مانے پورا پورا دینا. اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے اجر کو پورا پورا دے دیں. یہ 3 کام کرنے والے کو انسان جتنا اجر کرتا ہے اتنے ہی کی امید رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال سے زیادہ دوں گا. تم کو اگر 10 روپے کی امید ہے تو میں 100 دوں گا. تمہیں اگر 100 کی امید ہے تو میں 700 دوں گا. تم کو جتنی بھی امید ہے اس عمل پر اسے بڑھ کر دوں گا. آج ہمارا حال ہے امید ہی نہیں ہے، یوں ہی کر لیتے، یوں ہی کر لیتے. اس نے کہا تو کر لیے. سب سے اہم چیز یہ ہے نیت. اسی کا نام میرا تھا. جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ زکات دیں، جب کوئی نیا کام کریں تو اس کام پر اللہ سے لینے کی امید ہو جائے گی تو کام اچھا کریں گے. اور اگر اس پر لینے کی امید نہیں کی آپ نے، یا لینے کی امید نہیں ہے آپ کے دل میں، یا امکان دونوں میں ملے گا تو صحیح، نہیں ملا تو بھی صحیح، تو آپ وہ کام پر دلچسپی کے بجائے اس کو ایک بار سمجھیں گے، کہیں گے یہ تو سر پہ پڑ گیا بھائی کر لو، اس میں کوئی فائدہ نہیں. تو پہلی شرط رکھا اللہ نے. اب جب بندہ کسی بھی کام کو کاروبار سمجھتا ہے، دینی کام کو، کہ مجھے اللہ سے اس پر اجر ملے گا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے تو اجر کا ہم پورا پورا دے دیں گے، اور مزید تم نے جو توقع نہیں کی تھی وہ بھی ہم دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید دیں گے. یزید کا ترجمہ مزید، اور مزید تم کو دیں گے اپنے فضل سے. تم نے سمجھا تھا کہ ہمیں جنت میں ایک گھر ملے گا، تمہیں اللہ 100 گھر دے دیں گے. تم نے سمجھا تھا کہ ہمارا مکان جو ہوگا وہ ایک ملک کے برابر ہوگا، اور وہاں دے دیں گے دنیا کے برابر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہم کتنا دیں گے، تمہاری توقع سے ہم بڑھ کے دیں گے. یہ کیسا انعام ہے؟ کائنات کے لوگ اس چیز پر غور نہیں کرتے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کا مطلب یہ ہے اپنے فضل سے تمہارے اعمال سے زیادہ دیں گے. اور ایک حدیث ہے، بلکہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سی. کوئی بندہ اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. اب جنت میں جائے گا تو مزید نہیں تو کیا؟ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو. تو عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے، عمل کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس پر جنت کا داخلہ بھی اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ فرما دیں تو کوئی بخشا نہیں جائے گا جب تک فضل نہ ہو. تو عمل کی توفیق یہ بھی فضل، اور مزید عطا فرمائیں گے یہ بھی فضل. تو جنت پوری کی پوری فضل ہی فضل ہے، اور اس میں اللہ کا دیدار یا مزید ہے. یہ سب اللہ کے فضل سے. اس پر روایتیں بہت ہیں جو آپ سن چکے ہیں، پیچھے کئی بار آ چکی ہیں روایت. انه غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. صفت دیکھو، غفور، گناہ ہیں تو بخشش کرنے والا بھی ہے، اور تم نے نیکیاں بہت کی ہیں تو شکور بھی ہے، قدردان بھی ہے. ضائع نہیں کرے گا، ایک ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں ہوگی. ہم بھول جائیں گے کرنے کے بعد بھی، لیکن اللہ نے کہا ہے ہم لکھ رکھتے ہیں. حالانکہ وہاں لکھنے کی عادت نہیں ہے، ہم کو لکھنے کی عادت ہے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے تمام کاموں کو لکھ دیا کرتے ہیں. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تم جو کرتے ہو ہم نوٹ کیے لیتے ہیں. تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ سب اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم شکور ہیں. شکور کے معنی شاکر سے مبالغہ ہے، قدردان. ہمارے پاس جب آنسو نکلتا ہے تو اس آنسو کی قدر کرنا یہ اللہ کے صفت شکور ہی تو ہے، ورنہ آنسو کس کام کا؟ نمکین آنسو، نمکین پانی کس کام کا ہے وہ؟ لیکن اللہ کا شکور ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس موتی کو اللہ نے چن لیا، اور فرمایا کہ اگر میرے خوف سے نکلا ہے تو اس سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وہ آنسو کا، نمکین پانی کارآمد ہو گیا. تو کیا یہ شکور ہے؟ اللہ کی طرف سے قدردانی. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہاں سے اللہ نے کتاب کی اور کتاب کے اوپر چلنے والوں کی بہترین تعریف کی. والذی اوحینا الیک، اور وہ ذات
والذی اور وہ جو اوحینا الیک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف من الکتاب یعنی کتاب والحق وہی حق ہے. حق کیا ہے؟ اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو کتاب ہم نے بھیجی ہے آپ کی طرف وہی حق ہے. جو کتاب ہی حق ہے تو کتاب کی ضد اگر کوئی آئے اس کا اپوزٹ آئے تو کیا ہے؟ وہ باطل ہے. حق کتاب ہے اور حق کی ضد باطل ہوتی ہے. لہٰذا کتاب کے مقابل جو بات آئے گی وہ باطل ہوگی. ہاں کتاب کی توضیح جو اللہ کے نبی نے کی ہے جو صحابہ نے کی ہے وہ کتاب سے ہٹ کر نہیں ہے بلکہ کتاب کی صفات کو واضح کرنے والی بات ہے. یہاں کہا گیا ہے جو کتاب بھیجی ہے وہی حق ہے. کتاب کی ایک صفت اور بھی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے. یہ تورات کی انجیل کی زبور کی وہ تمام کتابیں محرف ہیں پھر بھی یہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے مخالفت نہیں کرتی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں. لخبیر میں جو لام ہے البتہ ضرور کے معنی میں خبیر خبر رکھنے والے بصیر دیکھنے والے. اب سوچو اللہ بندوں کو دیکھتے ہیں اللہ بندوں کی خبر رکھتے ہیں اور بندے ہیں تو اللہ سے بے خبر پھرتے ہیں. جو آدمی اللہ سے بے خبر پھرتا ہے اس تک پیغام کون پہنچائے؟ اب تو انبیاء کا زمانہ نہیں ہے انبیاء نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لینا سارے جہان کے واسطے نبی اور یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی نبوت سارے عالم کے لیے ہے ہر فرد تک پہنچائیں. ثم کے معنی پھر یعنی یہ ہوا کہ ہم نے کتاب بھیجی اور وہ حق ہے اور کتاب تصدیق کرنے والی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اورثنا الکتاب پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. یعنی پہلے قرآن کو ہم نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق ہے اور وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے اور اتارتے ہوئے اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں. پھر اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے صحابہ کو اس کتاب کا وارث بنایا. یہ ہے ثم معنی پھر اورثنا الکتاب ہم نے وارث بنایا. الکتاب سے مراد القرآن. الذین اصطفینا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. کتاب کا وارث ہم نے کس کو بنایا؟ جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اصطفینا اس کا مادہ ہے استفا اور مصطفیٰ بھی بنا ہے اسی سے. مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ جس کو اللہ نے چن لیا. عام طور سے یہ لفظ نبیوں کے لیے رسولوں کے لیے فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. جہاں جہاں فرشتوں کے لیے منتخب ہونے کا لفظ ہے یہی لفظ آتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ چن لیتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسلا بطور رسول کے ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی چنتا. اس لفظ کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت کے لیے رسالت کے لیے چنتے ہیں چاہے وہ رسولوں میں سے انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے جو لفظ استفا آتا ہے. تو پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے جس کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. فقہاء محدثین اور بہت سارے صحابیات نے فرمایا کہ یہ آیت ان تمام افراد کے لیے بے انتہا دولت سے قیمتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لیے چن لیا ہے. جن بندوں کو اللہ نے اپنی کتاب کے واسطے چن لیا ہے یہ بندے اللہ کی طرف سے منتخب ہیں اس کتاب کے لیے. اور ان کے 3 احوال ہیں. وہ 3 احوال میں سب کے سب شریک ہیں. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا منتخب کر لیا پسند کر لیا. پہلے دیکھو آپ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے سارے دنیا کے انسانوں میں سے عرب کو چن لیا اپنی اس کتاب کے لیے. اور پھر اہل عرب میں سے کنانا کو چن لیا اس میں سے ہاشم کو چن لیا اس میں سے قریش کو چن لیا اس میں سے مجھ کو چن لیا. اللہ کا انتخاب ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جتنے چوپائے ہیں ان تمام میں سب سے آسان اکرم انسان کو بنایا. پھر ان میں سب سے عمدہ جن کو صاحب ایمان دیا ایمان والا بنایا. پھر ایمان والوں میں بھی جن کو علم عطا فرمایا جن کو ہمیں خشیت عطا فرمایا. پھر جن کو کتاب کا علم عطا فرمایا. پھر کتاب کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی کتاب پر ایمان لانے کے باوجود بھی کتاب کے وارث بننے کے باوجود بھی ان کی 3 قسمیں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فمنہم بس ان میں سے بعض ظالم ہے لنفسہ اپنے ہی جان پر. یہ جو کتاب اپنے وراثت میں ملنے کے بعد اچھا لفظ اوسنا کے معنی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہم نے میراث میں دے دیا. اور میراث جس کو ملتی ہے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا. باپ کی دولت باپ کے مرنے کے بعد خود بخود بیٹے کی میراث بن کر ملکیت میں آ جاتی ہے اسے کچھ کرنے کی حالت نہیں ہے. ایسے ہی بلا کسی محنت کے بلا کسی مشقت کے بلا کسی خرید و فروخت کے ہم نے کتاب کا ان کو وارث بنا دیا. لیکن بغیر مشقت کی جو چیز ملتی ہے اس کی لوگ قدر نہیں کر پاتے. اسی لیے پہلا جملہ ہے ظالم لنفسہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے اوپر. اور ان کی صفات کا تعریف ہوتی کون ہے وہ جو ظالم ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کون ہیں. اس کا مصداق فقہاء نے مختص کیا بتایا. دوسری قسم کا فرمایا ومنہم مقتصد اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو میانہ روی چلتے ہیں بیچ کی چال چلتے ہیں. منہم ان میں سے بعض مقتصد میانہ رو ہیں یعنی بیچ کی چال چلتے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو سبقت کر جانے والے ہیں نیکیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے. یہ قسم ہو گئی. ظالم لنفسہ کون لوگ ہیں جن کو فرض ہی کا پتہ نہیں جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو حقوق واجبہ معلوم ہے ان کی نگہداشت کرتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے کتاب والے لیکن جب چونکہ ان کے اعمال میں بڑی کوتاہیاں اور خامیاں ہیں تو ان کی دھلائی لازمی ہے. دھلائی کے بعد جنت میں آئیں گے. تو یہ ظالم لنفسہ دھلائی کتنی ہوگی اللہ نے فرمایا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. لیکن یہ ہے جب وہ ظالم ہے تو ظلم کے بقدر ان کی دھلائی ہوگی. تو وہ لوگ ہیں جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں فرائض سے غفلت برتتے ہیں اور ان کی جو حقوق واجبہ ہیں ان سے کوتاہی کرتے ہیں. ومنہم مقتصد اور ان میں سے بیچ کی چال چلنے والے کون ہیں. فرمایا کہ یہ فرائض کا تو خیال کرتے ہیں واجبات کا بھی خیال کرتے ہیں لیکن سنن سے غافل رہتے ہیں. کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. جو چیزیں تکمیل کرنے والی ہیں ان سے غفلت برتتے ہیں اور فرض پڑھتے ہیں تو کبھی بے ٹائم پڑھتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ کوتاہیاں ضرور ہیں. اور تیسرا گروہ ہے سبقت کرنے والا. جب 3 آدمی دوڑتے ہیں تو ایک فرض آتا دوڑ میں فرض آنے والے کو سابق کرتے سبقت کر جانے والا آگے نکل گیا. یعنی وہ فرض کا بھی اہتمام کرتا حرام سے بچنے کا بھی اہتمام کرتا سنن کا بھی اہتمام کرتا رسول اللہ کی ہو بہو نقل کرنے کی پوری کوشش کرتا. تو سابق بالخیرات. لیکن آگے فرما دیا کہ گھمنڈ نہ آنے پائے کہ تو سبقت کرنے والا ہے ہی باذن اللہ کہا کے لگا دیا کہ یہ تمہاری سبقت اللہ کے اذن سے ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. لہٰذا تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. جس بندے کو سبقت ہو جائے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی اذن و اجازت سے ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اللہ کا فضل ہی.
ذالک هو الفضل الکبیر، بے شک وہ بڑا فضل والا ہے، بے شک وہ بڑا فضل والا ہے، بہت بڑا فضل والا ہے۔ اسی فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیکی میں سبقت کرنے کا موقع دے دیا۔ تین قسم کے لوگ، اب ان تینوں کی تشریح میں تو فقہاء نے کئی صفحات لکھے ہیں، اور کئی صفحات بولنے سے میں گریز اس بات سے کرتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، کسی کی اچھائی زیادہ ہے، کسی کی معتدل ہے، کسی میں صفر ہے، لیکن ایمان میں اشتراک ہے، ایمان ہے، اعمال کی بنیاد پر تین حصے ہو رہے ہیں کتاب کے حوالے سے تو سارے ایمان۔ اب ان تینوں کا فرمایا کہ جو سابقون بالخیرات ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سابقون بالخیرات بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور جو مختصر ہیں درمیانی چال چلنے والے ان کا حساب آسان ہوگا، حساب یسیرہ کا مزاق نہیں، اور جو ظالم لنفسہ ہے یہ دھلائی کے قابل ہیں، دھلائی کے بعد بالآخر ایمان کے طفیل میں جنت میں جائیں گے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی کی دھلائی ہو، کیونکہ جہنم میں جانا اور جہنم سے نکلنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہلواتے ہیں دعائے قنوت میں ونخشى عذابک، ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جب ڈرتے ہیں تو قضا پورا کرنا چاہیے تاکہ وہاں جانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ تین نتیجہ ہیں، ایک کا حساب آسان ہوگا جو معتدل ہے، ایک کا حساب ہی نہیں ہوگا بغیر حساب کے جائے گا تو سابقون بالخیرات ہے، اور جو ظالم لنفسہ ہے اس کی دھلائی ہوگی کیونکہ وہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں ظلم کو تاریکی کو دور کرنا ہے تو اس میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ تین صفت بتائیے۔ اب تو اللہ کے فضل والے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہوگا، تو فضل کا اظہار کیسے ہوگا؟ فرمایا جنات عدن، جنات جنت کی جمع ہے، عدن ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے باغات، کبھی پتجھڑ نہیں، کبھی موسم خزاں نہیں۔ يدخلونها اس میں داخل ہوں گے، يحلون فيها من اساور من ذهب، پہنائے جائیں گے، يحلون خدیجوں کے معنی زیور، يحلون زیور پہنائے جائیں گے، فيها اس باغ میں، من اساور، اساور اسود کی جمع ہے کنگن، کنگن کس کے ہوں گے؟ من ذهب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، قرآن کریم میں کہیں موتی کے کنگن، کہیں سونے کے کنگن، کہیں چاندی کے کنگن، اساور من فضہ بھی آیا ہے میں، تو مختلف قسم کے کنگن ہیں، ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی کے مختلف احوال ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مختلف قسم کے درجات ہوں، کہیں سونے کے کنگن ہوں، کہیں جنت کے کنگن، اور کہیں پر فضہ کے کنگن ہوں، اور کہیں پر لولو کے کنگن ہوں۔ اللہ کی شان ہے یہ، ولباسهم فيها حرير، اور ان کے لباس اس جنت کے اندر ریشم ہوں گے، حریر کے معنی ریشم، دنیا میں ریشم حرام ہے اور وہاں انتظام ہے، اور جو یہاں پہنے گا وہاں محروم ہوگا۔ بعض باتیں میں ہے جو یہاں پہنے گا جنت میں چلا جائے گا تب بھی محروم ہوگا ریشم سے، یہاں تک بات میں آیا، اس لیے یہاں پر ریشم نہیں پہننا، اور یہاں پر شراب بالکل نہیں پینا، کیونکہ اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو شراب یہاں پی لے گا تو وہاں محروم ہو جائے گا۔ یہ روایت کس درجے کی ہے مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا، لیکن روایت ہے ایسی کہ اگر یہاں ریشم پہنے گا وہاں محروم ہو جائے گا، جنت میں جانے کے باوجود محروم ہوگا۔ ہاں اس کا سوال جواب ہے کہ پھر جنت جا کر بھی مزہ ہوگا کہ میں یہاں آیا، جنت ملی، اللہ کی رضا ملی، مجھے کپڑا نہیں ملا، فرمایا کہ کپڑا آنکھوں کے سامنے لایا نہیں جائے گا کہ کب پیدا ہو، دیکھ رہی ہو دن میں خیال میں لایا جائے گا، اس کا سوال جواب موجود ہے۔ بہرحال دنیا میں جو انسان ریشم پہنے گا وہ گناہ گار ہے، کیونکہ ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف چند صحابہ کو خارج کی بنیاد پر حضور نے ان کی مرضی کے مطابق دے دی تھی کہ تم پہن سکتے ہیں۔ وقال الحمدللہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کب کہیں گے؟ الذی اذهب عنا الحزن، جس اللہ نے ہم کو دور کر دیا غم کو، ہم سے دور کر دیا غم کو، حزن کے معنی غم، ان کو تو غم تھا ہی تو دور کیسے کر دیا؟ یہاں سے اخذ کیا فقہاء نے کہ جو آدمی سبقت کرنے والا تھا نیکیوں میں وہ تو حساب کے بغیر چلا گیا جنت میں، اور جو شخص درمیان چال چلنے والا تھا اس کا حساب تو آسان تھا تو وہاں بھی غم نہیں تھا، تو ہو یہ ظالم لنفسہ ہے جو غم زدہ تھا، لیکن جب دھلائی کے بعد جنت میں آئے گا تو کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا، ہمارا جو غم تھا وہ ختم کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا قدردان ہے۔ کہ اللہ دوبارہ آیا دیکھیے ہمارے اس واسطے کہ اللہ کی صفت غفور اور صفت شکور کا خوب اظہار ہو۔ الذی احلنا، جس نے ہم کو اتارا، احلنا کہتے ہیں جب مہمان کو اتار کے کسی مقام پہ رکھیں، جیسا کہتے ہیں مہمان کو گھر میں اتار لائے، تو ترجمہ کس کا ہے؟ احلنا، جس نے ہم کو اتارا دار المقامتی، ہمیشہ کے رہنے کے مقام پر، وہ جنت دار المقامہ مقیم رہنے کی جگہ، ہمیشہ کا گھر، من فضل، اپنے فضل سے، یہ پھر لفظ یہ من فضل وہاں پر اوپر بھی تھا یہاں بھی وہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف عمل سے نہیں ملی جنت، اس گھر میں داخلہ جنت کا صرف عمل سے نہیں ملتا، من فضل ہی بتاتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ یہ روایت اس طرح سن لو، بخاری دو مقام پہ آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ سوال دیکھو کیسا، صحابہ نے یہ کوئی جرات نہیں کی، بہت بڑی جرات ہے، تم میں سے کوئی شخص نہیں جائے گا۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آپ نے اپنا دائنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، فوضع یدہ علی ہامتہ فیقول، اور فرمایا ولا انا، اور میں بھی، آگے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمۃ واسعہ، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی وسیع رحمت رکھا ہے۔ یہ سوال اور جواب بخاری میں یہ حدیث دو مرتبہ آئی ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا ہے کہ عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہے، ہمیں اس پر گھمنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنت کا داخلہ، جنت میں جو پہنچایا تو کیا کہا؟ احلنا دار المقامۃ من فضل، من فضل کا مطلب یہ اللہ کا فضل ہے، اگر وہ عدل کرتا تو ہم نہ پہنچتے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہم کو اس جنت کے اندر کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہم کو اس میں کوئی تھکاوٹ۔ لغوب تھکاوٹ، اور نصب اور نصب جسے مناتے ہیں تکلیف، تو جنت کے اندر نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی قسم کی تکلیف ہوگی۔ والذین کفروا، اس کے برخلاف انہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی، نار جہنم، اس جہنم کا حال یہ ہے لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے خلاف کہ ان کو مر جائیں، موت آ جائے۔ لا یقضی علیہم، قضاء کا معنی فیصلہ کرنا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی نہیں قضا آئے گی ان پر، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ تخفیف کی جائے گی ان سے ان کے عذاب میں سے، عذاب میں بھی کمی نہیں۔ شیخ مومن نے کہا ان کی دعاؤں کو پکار کو سنایا ہے، وہ کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، میرے عذاب میں سے ایک دن کچھ کمی کر دو، اس کا جواب یہاں ہے کہ ان کے عذاب میں سے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ عذاب میں ایک دن تخفیف ہوگی نہ عذاب میں کوئی کمی آئے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، یہ جواب ہے، یہ ظلم نہیں ہے، فرمایا اسی طرح سے ہم بدلا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ناشکری کی ہے، بغاوت کی ہے، اسی واسطے اس کا یہ انجام ہے، اس نے مسلسل کفر کیا ہے، کبھی کفر میں کمی نہیں کی، کبھی کفر میں وفا نہیں کیا، جتنی حیات تھی پورا کفر میں گزار دیا، اس لیے اس ناشکرے کے عذاب میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے اور نہ موت کا فیصلہ کریں گے۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے، یسترخون چیخنا، چلانا، پکارنا، دہاڑنا، چیخیں مارتے رہیں گے، ہزاروں سال پکارتے رہیں گے۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے، پکاریں گے،
کیا کہیں گے؟ نقل کیا اللہ نے. وہ جہنم میں جو پکاریں گے اس لفظ کو یہاں نقل کر دیا اللہ نے کہ ایسا کہیں گے. اب بھی اگر یقین نہ آئے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے رب ہم کو نکال دیجئے، ہم کریں گے عمل صالح وہ جو نہیں کرتے تھے. ہم جو نہیں کرتے تھے اب کریں گے، جو نہیں کر کے آئے وہ کر کے آئیں گے. یہ جملہ یہاں نقل کیا، یہی جملہ بیان ہی تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ کئی مقامات پر کئی شیپ میں آیا. سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 100 میں وہاں بھی یہی درج ہے. کہیں گے یا اللہ ایک بار موقع دیجیے جانے کا، فہل الی مرد من سبیل، کوئی راستہ ہے نکلنے کے واسطے. بہت پکاریں گے، بہت آواز لگائیں گے وہ کہ دنیا میں اگر ہم چلے جائیں تو ہم کچھ کر کے آئیں گے. انہا کلمۃ ہوا قائلها، اللہ فرماتا ہے ایک کلمہ ہے جو اس کے قائم ہے، کہتے رہیں گے. ان کے اس جملے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی سنے گا نہیں، کوئی کیا سنے، کہتے رہیں گے. یہاں بھی وہی ہے، چیختے جائیں گے، ایسا پکارتے جائیں گے. اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ اوا کیا لم نعمر، نہیں عمر دی ہم نے تم کو، ما تذکروا، جس میں نصیحت حاصل کر لے، فی ہی اس عمر میں من تذکر، جو نصیحت حاصل کر سکے. یعنی اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا چاہے تو جتنی ہم نے عمر دی ہے یہ کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے. یعنی عمر اتنی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد عمر ہی کافی تھی، اور مزید بنا ہم نے انتظام کر دیا کہ نذیر بھیجا. کتاب آئی، کتاب والے آئے دلائے. اور بعض لوگوں نے کہا نذیر سے مراد یہاں اور بھی چیزیں تو ہیں، پہلے بچہ، پھر اس کے بعد نوخیز بچہ، پھر نوجوان، پھر شباب آباد، پھر ادھیڑ عمر، پھر کہالت، کالے بال سے سفید بال، دانت گر گئے، اتریاں کمزور، آنکھیں کمزور، یہ سب نذیر ہے. ہم نے تمہارے پاس نذیر بھیجا. تو جتنی طویل عمر تھی اتنی عمر میں انسان اگر چاہے تو سو سکتا تھا. سورہ یاسین میں بھی جملہ یہ ہے ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. ہم یہ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو موضوع کر دیتے ہیں. جب انسان کی تخلیق میں تغیر آ گیا یہ نذیر ڈرانے کی بات ہے کہ ہم کو چل چلا کر دینا. علامہ حالی نے اسی کہا کوچ کی حالی کرو تیاریاں ہے قوام دم بدم اب انحطاط، بدن میں کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، اب کوچ کرنے کی تیاری شروع کر دو. منزل بدلنے والی، ماں کے پیٹ سے زمین پر آئے تھے، اب زمین کے پیٹ میں جانے کا نمبر آ رہا ہے، تیاری کر لو. اللہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا. فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، چکھو بس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی نصرت کرنے والا، کوئی نصیر نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کیونکہ تم ظالم ہو اور ظلم کرنے والوں کا انجام یہی ہے. کہ تمام سزاؤں میں تو ایک اہم چیز یاد کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایمان کا ذرہ بھی ساتھ میں ہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. اور ایمان سے معلوم ہو گیا تو دنیا میں کوئی شے نہیں ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر لا سکے. جنت میں جانے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے، اور وہ ایمان مرنے کے دن تک باقی رہنا ہے. اور مرنے کے دن تک باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان جن سے بڑھتا ہو ان اعمال کی ہوائیں ساتھ چلتی رہیں. یہ خلاصہ ہے گفتگو کا، جو پورا ہوا الحمدللہ. ایک رکوع اور باقی ہے جو انشاءاللہ آئے گا. دعا کیجیے.